بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی آزمائشوں کو اللہ اپنی رحمت میں بدل دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. میں آج آدھا گھنٹہ پہلے ٹی وی پہ فرخ حبیب معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب کو سن رہا تھا. اس سے پہلے بھی بہت سی سنی. ہمارا کلچر رشوت خوری، حرام کھانا، 99% لوگ اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت لوگوں کے میں سکون اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہے. اوپر سے مہنگائی نے لوگوں کا برا حال کر دیا ہے. بالخصوص زندگی کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے پورا کرنا اس کے بس کا روگ نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ پہلی حکومتیں بڑا اچھا کر گئی ہیں اور اب پی ٹی آئی کی حکومت اچھا نہیں کر رہی. سارے ہی ایک جیسے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس شاید ایجنڈا ہو، لیکن اس ایجنڈے پہ عمل کرنے والے لوگ، ان کے معاون، ان کے ایڈوائزر، ان کے منسٹر، وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے پھر چناؤ غلط ہے. کپتان کا ٹیم کو جو چنا گیا وہ ٹیم غلط ہے، یا اندر کھاتے کچھ اور ہی کام چل رہے ہیں. اللہ نے کسی کو دیکھا نہیں، لیکن وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہوتا ہے. جو میں نے عرض کی کہ یہ کلچر رشوت اور حرام خوری کا بن چکا ہوا ہے. انصاف نظر نہیں آتا. عدالتیں معمولی کیسوں میں انصاف ہی نہیں دے رہی. ججز اپنے آفیسز میں نہیں آتے. کرونا کا بہانہ لگایا ہوا ہے، کرونا آ گیا، کرونا میں وہ کام نہیں کرتے. معمولی کیس جو ہیں وہ سالوں پہ جا رہے ہیں. میرے خیال میں 3 سال کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کوئی خوش نصیب آدمی ہوگا جس کے کیس کا کوئی فیصلہ ہوا ہوگا. یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں. تو آج میں فرخ حبیب صاحب کا سن رہا تھا کہ ہم جناب صحت کارڈ بھی دے رہے ہیں، ہم سہولت کارڈ بھی دے رہے ہیں، ہم یوٹیلیٹی سٹور کے کارڈ بھی دے رہے ہیں، اور 10 ڈیم بھی بنا رہے ہیں. اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹور پہ 24 ارب روپیہ دیا ہے. میری عادت ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں چیزوں کی قیمتیں پوچھتا ہوں، ہر چیز کا ریٹ پوچھتا ہوں، زمین کا ریٹ پوچھتا ہوں. ضروری نہیں خریدنا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے اس کا بھاؤ کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ جو سبسڈی میں دی ہے 7 ارب یا 8 ارب یا 15 ارب کی، میں قسم رب کعبہ کی اٹھا کے کہتا ہوں وہ عوام تک نہیں پہنچی. یوٹیلیٹی سٹور کا آٹا اس وقت بھی رمضان میں 800 روپے کا تھا، 20 کلو کا تھیلا، اور سبسڈی کے بعد بھی 800 روپے کا تھیلا بکا ہے. اور آٹا بھی آج وہ کھا رہی ہے، پبلک وہ کھا رہی ہے مجبوراً. جو آپ گائیں بھینسوں کو بھی ڈالو گے تو وہ بھی نہیں کھاتی. یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ یہ گھٹیا قسم کی گندم ہے، گھٹیا قسم کا آٹا ہے. ایک وزیر بھی آ کے، ایک ایڈوائزر بھی آ کے، خان صاحب خود آ کے، صدر خود آ کے
3 بار اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم نے یوٹیلٹی اسٹور کے آٹے کی روٹی کھائی ہے تو میں سمجھوں گا یہ امین اور صادق ہیں. لیکن مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ امین اور صادق ایک دن کو لے بیٹھے گا ان کو. یہ میرے نبی کی جو ٹائٹل ہے ان جس جج نے بھی استعمال کیا اب عام استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. اب نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے امین اور صادق کا لفظ بولا جا رہا ہے. استغفر اللہ. کیوں نہ آپ لوگوں کو مار پڑے, کیوں نہ ملک تباہی کی طرف جائے. خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کوئی امین اور صادق نہیں ہو سکتا سوائے نبی میرے کے, تمام انبیاء کے. کوئی امین اور صادق نہیں ہو سکتا. آگے آ جاؤ. یہ 24 ارب انہوں نے کہا ہم نے سبسڈی دی ہے. بھائی سب جھوٹ ہے, دیا ضرور ہوگا لیکن وہ کسی اور اکاؤنٹ میں چلا گیا ہوگا. باہر سے چیزیں اچھی کوالٹی کی مل رہی ہیں اور کم قیمت میں مل رہی ہیں. جو انہوں نے ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور پہ بٹھایا ہوگا وہ کسی پارٹی کی سفارش پہ آیا ہے. پہلا آیا وہ کھا پی کے چلا گیا, بائے بائے ٹاٹا. اسی طرح باقی پروجیکٹ میں جتنے لوگ لگائے سب آئے چلے گئے, کھایا پیا, لیکن انصاف نہیں ہو رہا. صرف کیا ہے, غیبت ہو رہی ہے. نواز شریف یہ کھا گیا, وہ یہ ملک لوٹ گیا. بھائی چھوڑو, اگر وہ کھا گیا, وہ لوٹ کے لے گیا, تم کس لیے پکڑے ہوئے؟ اتنا مطلب ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے, تم چاچے مامے لگتے ہو. تمہاری تصویریں گھسیٹ کے جا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. اب کیا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو. کیوں سب پکڑا ہوا ہے؟ 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے, اب تو 1.5 سال پیچھے رہ گئے, اس میں کیا کر لو گے؟ اور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تم پہلے کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کرو گے؟ آپ سے نہیں ہوتا. آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. جتنے چور چپاٹے تھے وہ آپ نے اپنی ٹیم کے اندر ریجیکٹڈ لوگوں کو ڈال دیا. ہاں وہ اچھے بلیم اور آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو خان صاحب بالکل صحیح نہیں بتا رہے. تھانہ کلچر برباد ہو چکا ہے. تھانہ کلچر برباد ہو چکا ہے. تھانہ کلچر برباد ہو چکا ہے. عدالتیں برباد ہو چکی ہیں. کوئی رول آف لاز نہیں ہے پاکستان کے اندر. جس کی جو مرضی ہے وہ اتنے میں چیز بیچتا ہے. کوئی مجسٹریٹ باہر جا کے نہیں دیکھتا. یہ رشوتیں, یہ قومی خزانے کو لوٹنا چھوڑ دو یار. یہ بند کرو. صحت کارڈ, ہیلتھ کارڈ, بے نظیر کارڈ, یہ سارے بند کر کے ہر ضلع کے اندر فیکٹریاں لگاؤ جہاں لوگ کام کریں, ان کو پیسہ ملے. کیا 12,000 سے لے کے کیا کریں گے؟ غریب آدمی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, نشئی بھی ہوتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. بنتا کیا اس سے؟ نہیں. ایسے مت رشوت دو. الیکشن آ رہا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں الیکشن پہ آ کے تم نے ایک دم پٹرول اتنی اور مثالیں انگلینڈ کی دیتے ہو, جس کا ایک مزدور جو ہے, نالی صاف کرنے والا مزدور جو ہے, وہ 2 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے, اور ہمارا نالی صاف کرنے والا بیچارہ 8,000 روپیہ دیتے ہو. پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جا کے دیکھو, ظلم کی انتہا ہو گئی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پاکستان کے اندر. اور وزیر اعظم صاحب آپ کو نہیں کسی نے اطلاع دی, کسی مشیر نے؟ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم ان کو آدھی تنخواہ سے بھی کم دی جاتی ہے. جس دن وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو مجبوری ہوتی ہے, اسکول نہیں جاتے, اس کی بھی تنخواہ کاٹ کے, اور وہ تنخواہ کتنی رہ جاتی ہے؟ 4,000 5,000 روپیہ مہینے کا. وہ فیسیں پوری لے رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ رشوتیں بند کرو. یہ گورنمنٹ کا خزانہ ہے, اپنی جیب سے دو نا, اپنی جیب سے دو, اپنی جیب سے دو. یہ آپ نے عمر شریف کو کدھر بھیج دیا آپ نے؟ اور کیا یہ پاکستان کے اتنے نالائق ڈاکٹر تھے کہ نمونیا کے مریض کو نمونیا کو نہیں جانچ سکے؟ اس کی نظر لگی ہوئی تھی. اور آپ نے جناب سندھ والوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چیف منسٹر نے 3 کروڑ روپیہ اپروو کر دیا کہ جاؤ اسے لے جاؤ, امریکہ لے جاؤ. تو اگر نواز شریف برطانیہ میں رہ کے علاج کراتا ہے, اس پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہو کہ یہاں اسپتال کے ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے. وہ اداکار جس نے 40 سال کمایا ہے, کروڑوں روپیہ کمایا ہے, کیا مرنا نہیں ہے؟ وہ مر رہا تھا, ساری دنیا دیکھ رہی تھی. تو باقی جو مر رہے ہیں, جو عمر شریف کی حالت میں, ان کو امریکہ کیوں نہیں بھیجتے؟ قانون بناؤ, ایک جیسا بناؤ. امیر غریب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. تو اب بتاؤ, اب آپ نے عمر شریف کو بھیجا اور آپ نے ثابت کر دیا, صرف کس کر دیا کہ پاکستان کے ڈاکٹر قابل نہیں ہیں. آپ اپنے ڈاکٹروں کو بدنام کرتے ہیں.
ڈاکٹروں نے ہو سکتا ہے لکھ کے بھی رپورٹ دی ہو کہ بندہ نہیں بچے گا، کیونکہ ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، ان کی یہ فیلڈ ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے اپنا وہ ووٹنگ کے لیے یہ حرام پیسہ گیا ہے، یہ ووٹنگ کے لیے دیا گیا اس کو، تاکہ ہمارے ووٹ زیادہ ہوں، ہم کراچی سے ہار گئے سیٹیں، سیٹیں ہار گئے، تو اس لیے یہ ظلم نہ کرو، یہ بند کرو، یہ بند کرو، یہ بند کرو. اور یہ جتنے آپ سبسڈی دے رہے ہیں، یہ قرضے دے رہے ہیں، کون واپس کرتا ہے؟ یہاں تو کرایہ دار قرض واپس نہیں کرتا. جب پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں، میں نے ایک بندے سے 40,000 روپیہ لینا کرایہ دار سے، تو پولیس نے مجھے 12,000 روپیہ دیا. میں نے رپورٹ کی، مجھے فلاں بندے سے جان کا خطرہ ہے، تو آج تک انہوں نے وہ مجھے بتایا بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں بابا جی مر جاؤ، مار دے گا، ہم دفن کر آئیں گے. یہ ہے تمہارا، یہ پولیس، یہ بزدار صاحب، یہ پولیس ہے تمہاری، یہ پولیس ہے. میری جگہ پہ 13 سال سے قبضہ ہوا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ کون چھڑائے گا؟ وہ کیوں؟ وہ جماعت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والوں. وہ جب پولیس کے سامنے جاتا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں بھاگ جا بابا، کدھر آ گیا تو؟ کہ کس بات کر رہے ہو؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. ہر آدمی، میں کہتا ہوں عمران خان بنا ہوا ہے، جو چاہے اپنی قیمت سے مال بیچے، جو چاہے. کوئی مجسٹریٹ باہر نہیں نکلتا، کوئی کچھ نہیں، کوئی چھاپے نہیں، پولیس کام نہیں کرتی. ٹریفک پولیس غریب لوگوں کے موٹر سائیکلوں کے چلان کرتی رہتی ہر وقت. وہ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کرتی. وہ 1 وے ٹریفک ہے، اس میں 2 وے چل رہا ہے. جو موٹر سائیکل رکشے کو بھی آزادی ہے اس 1 وے سے. وہ ایجوکیٹ نہیں کرتے، وہ چلان کر رہے ہیں، بس ان کا جو کمیشن ہے وہ اپنا کمیشن لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ملک پٹڑی سے کمپلیٹلی اتر چکا ہے. ہمارے علماء دین کام نہیں کر رہے، ہمارے علماء دین ظلم کر رہے ہیں، اور وہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہمیں پرانے قصے سناتے رہتے ہیں، اور پیچھے سے آوازیں آتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی علماء دین آج کل کہتا ہے جی حضرت علی کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، تو کسی نے پوچھا حضرت علی یہ آپ کا پیٹ بڑا کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہاں علم ہے. اور اللہ کے بندو، یہ کہاں سے تم یہ لے کے آ رہے ہو؟ پیٹ کے اندر تو 10-15 کلو شٹ ہوتی ہے، یہاں علم ہوتا ہے؟ علم دماغ میں ہوتا ہے، وہ پردہ دماغ کے اندر ہوتا ہے. یہ کہاں سے ہے؟ غریب مار کے اس کے جنازے میں بندے کوئی نہیں ہوتے، اور محلے کا اچھا مولوی اور اس ایریا کا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اور دین کو بیچا جا رہا ہے. ہر علماء دین نے اپنے دفتر کھولے ہوئے ہیں، آج کل وہ پیر بنے ہوئے ہیں. کوئی مجھے بتا دو کہ جس عالم نے اپنا دفتر جن نکالنے کا، تعویذ دینے کا، یا یہ جو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ قسمت کا حال بتاتے ہیں آج کل. پاکستان کا ہر بندہ 99% وہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے بائی ہکس اینڈ بائی کروکس میں جب پیسہ کمانا ہے، چاہے مجھے اپنا جسم بیچنا پڑے، مجھے پیسہ کمانا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں، اور پیسہ دو گے پولیس آپ کی رپورٹ لکھے گی. ورنہ ایک قانون، ایک ڈرٹی قانون بنا دیا گیا ہے پولیس کے لیے کہ تم نے 3 دن کے اندر مجرم کو پکڑنا ہے. اس کا سارا، یعنی کہ ہمیں رپورٹ کرو، وہ لکھ دیتے ہیں 3 دن کے اندر ہم نے معاملہ سالو کر دیا ہے. خدا کی قسم وہ کوئی معاملہ سالو نہیں ہوتا. کیا 3 دن کے اندر معاملہ سالو ہو سکتا ہے؟ اس قانون کو بدلو، یہ غلط قانون ہے. یہ پولیس کو آرڈر دیا گیا، ان کو بولو کہ سائن ہوں. دونوں پارٹیاں جس نے کمپلینٹ کی ہے اس کے بھی راضی نامے کے سائن ہونے چاہیے، اور دوسری پارٹی کے بھی سائن ہوں. اس میں SHO صاحب سائن کریں، پھر وہ ایکسیپٹ کریں. یعنی کوئی بندہ کوئی سنتا ہی نہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو سیاسی لوگ ہیں وہ جاتے ہیں جناب، DPO بھی سلام کرتا ہے، SHO بھی سلام کرتا ہے، انسپیکٹر پولیس بھی سلام کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور مظلوم جو ہے بیچارہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سر میری طرف دیکھو، میرے ساتھ اس بندے نے ظلم کیا. وہ کہتا ہے دفعہ ہو جاؤ، اس کے لیے لاؤ چائے، لاؤ بسکٹ، لاؤ فلانی شے لاؤ، صاحب یہ آپ کھاؤ. ہم نے اس کو دفع کر دیا. یہ پاکستان، ایک چیز کرو کہ لوگ جب بازاروں میں نکلتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، کوئی کیوں نہیں بناتا. اور یار چیونٹی سے سبق سیکھو. یہ پولیس، یہ گورنمنٹ، یہ گورنر جو چیف منسٹر صاحب ہیں، یہ ہوم منسٹر صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، یہ ان کو سکھاؤ، اپنی پولیس کو سکھاؤ کہ لوگوں کو سکھائیں ایک لائن میں چلنا. سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں، پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے.
ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچروں کی تنخواہ پوری کرو، آرڈر کرو، ٹی وی پہ اعلان کرو، ان کو پوری سیلری دو. وہ کیا دیتے ہیں 10,000 15,000 روپیہ، ایڈے ایڈے نام ہے اسکولوں کے، کروڑوں روپیہ وہ کماتے ہیں. نہ بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہ بس پیسے لے جا رہے ہیں، پیسے لے. اور آپ نے وہ 33% نمبر کا دے دو، پاس کریو، پاس کریو. نالائقوں کو بھی اور لائقوں کو ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا. یہ میری اپیل ہے وزیر اعظم صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، اور بڑے آرمی چیف صاحب سے، کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ یہ جو آپ جتنی بھی رشوت دے رہے ہیں عوام کو، اب آخر میں آپ نے دینی ہے، کیونکہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن کی طرف جانا ہے. یہ سب پارٹی کہتے ہیں ایک بل پاس کرو کہ گورنمنٹ کے خزانے سے کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا، کسی عمر شریف کو باہر نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ مر رہا تھا تو آپ نے سندھ نے ووٹ لینے کے لیے 3 کروڑ روپیہ دے دیا. جرمنی میں اس کی جان نکل گئی، جان تو اس کی راستے میں نکلی ہوئی تھی. سارے دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر مجھے بتائیں، قسم اللہ کی دے کے پاکستان سے پوچھیں، انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ اس کو باہر نہ بھیجو، یہ تو چند دن کا مہمان ہے. ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے ایسی حرکتیں نہ کرو. یہ تمہیں جواب دینا ہے، لیکن تم ڈر گئے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تمہیں ووٹوں کا ڈر ہے کہ ہمارے ووٹ مس نہ ہو جائیں، تو اس کو پیسہ دے دو. یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو بند کرو. 24 ارب یوٹیل اسٹور کو نہ دو، بلکہ قیمتوں کو کنٹرول میں لاؤ، ان قیمتوں کو کنٹرول میں لاؤ. سب کو ہو، یہ نہیں کہ ایک غریب کو ملے، کہ ہم جو بیچ میں شریف آدمی ہے، جو 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 کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بظاہر لگتا ہے یہ بڑا پیسے والا ہے، لیکن اس وقت سب پس گئے ہیں. سب کو برابر کا دو. صحت کارڈ دینا ہے تو سب کو دو، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، وہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ سب کو دو نا. بابا کیوں سب کو کیوں نہیں دیتے بھی ہے؟ یہ ایسی باتیں کرتے ہو. بزنس سب کے ختم ہو گئے ہیں، بزنس مین مارا گیا ہے، اس کو بھی دو. یہ بے نظیر کارڈ سب کو دو. پھر دینا ہے خزانے سے دے رہے ہو نا، باپ کا مال تو نہیں ہے کسی کا. اگر وہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں، وہ بھی رشوت دیتے رہے ہیں، تم بھی دیتے ہو، تم بھی رشوت دیتے ہو. تو یہ رشوت بند کرو، گورنمنٹ کے خزانے کو بند کرو. ضلعوں کے اندر فیکٹریاں لگاؤ، ہر ضلع میں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں ملیں. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے پاکستان.